السلام علیکم ناظرین۔ ضبط ڈرامے کی آنے والی قسط میں جذبات، غلط فہمیاں اور رشتوں کے امتحان مزید شدت اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ ایک طرف اون ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کی شاید کسی کو توقع نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف رملہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک نیا کھیل شروع کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آئلہ واقعی ماضی کو پیچھے چھوڑ پائے گی یا پھر شامی ایک بار پھر اس کی زندگی میں ہلچل مچا دے گا؟ آئیے جانتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اون اب دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر آئلہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو وہ اسے زبردستی کسی رشتے میں قید نہیں رکھے گا۔ وہ آئلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو فیصلہ تم چاہتی ہو آخر کار وہی ہوگا، لیکن اتنی جلد بازی میں اگر یہ رشتہ ختم کیا گیا تو ہر انگلی تمہاری طرف اٹھے گی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ تمہارے کردار یا عزت پر بات کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس رشتے کے ختم ہونے کا وقت آیا تو سارا الزام میرے حصے میں آئے۔ اس لیے مجھے تھوڑا وقت دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس رشتے سے عزت کے ساتھ آزاد کر دوں گا۔ اون کی یہ باتیں سن کر آئلہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں اون کے لیے جو شدید نفرت موجود تھی اس میں بھی کچھ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ اون اپنی خوشی سے زیادہ اس کی عزت اور سکون کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ادھر اون اپنی والدہ راحت اور ثاقب صاحب کو بھی واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ وہ فی الحال ولیمے کی تقریب نہیں کرنا چاہتا۔ راحت حیران ہو کر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آخر کار تمہاری اس سے شادی ہو گئی، پھر ولیمے سے انکار کیوں؟ لیکن اون نہ تو اپنی ماں کو اور نہ ہی کسی اور کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آئلہ اور شمسہ دونوں اس تقریب کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اس وقت میں اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، بس آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں۔ دوسری طرف رملہ کے لیے اون اور آئلہ کا رشتہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اس رشتے کو توڑنے اور اون کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شامی کو ہی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شامی ابھی تک رملہ کے اصل ارادوں سے بالکل بے خبر ہے۔ رملہ شامی کو مسلسل سمجھاتی ہے کہ تم ایک مرد ہو، تمہیں اپنی ماں سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسی محبت تھی جسے حاصل کرنے کے بعد بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا؟ شامی اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید آئلہ کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، خاص طور پر اس ملاقات کے بعد جب آئلہ نے اسے سخت جواب دیا تھا۔ مگر رملہ نہیں چاہتی کہ شامی کا یہ یقین برقرار رہے۔ وہ بار بار اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ آئلہ نے اس دن جو کچھ کہا وہ صرف غصے میں کہا تھا۔ حقیقت میں وہ آج بھی تمہیں بھلا نہیں پائی اور نہ ہی اس نے اون کو دل سے شوہر کے طور پر قبول کیا ہے۔ شامی حیران ہو کر رملہ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، اور تمہیں کیسے یقین کہ اون اور آئلہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ اس پر رملہ اسے یاد دلاتی ہے کہ جب تم آئلہ سے بات کرنے گئے تھے تو کیا اس نے ایک بار بھی اون کے لیے محبت یا پسندیدگی کا اظہار کیا تھا؟ پھر وہ مزید کہتی ہے کہ جیسے ہماری شادی مجبوری میں ہوئی تھی، بالکل اسی طرح اون اور آئلہ کا رشتہ بھی حالات کے دباؤ میں قائم ہوا ہے۔ جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ویسے ہی وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ شامی ابھی تک اس حقیقت سے لا علم ہے کہ رملہ خود اون سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ اس کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ رملہ کے منصوبے کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور آئلہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رملہ پھر اسے ایک اور قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی ماں کے خوف سے آزاد ہونا ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی جینا شروع کر دو تو یقین کرو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مسئلہ صرف تمہارے اندر کے خوف کا ہے۔ پھر وہ شامی کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے آئلہ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، کیا وہاں بھی تم اپنی ماں کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے؟ آخر کار رملہ اسے مجبور کرتی ہے
کہ ابھی اسی وقت آئلہ کو فون کرو اور اپنے دل کی بات اس سے کہہ دو۔ شامی بھی اس کے بہکاوے میں آ کر فون ملا دیتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ کال آئلہ کی بجائے اس کے والد یا والدہ سن لیتے ہیں۔ شامی بغیر یہ دیکھے کہ دوسری طرف کون ہے بس بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آئلہ ایک بار اون سے رشتہ ختم کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی رملہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ تو شامی کو صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی، اپنا نام سامنے لانا نہیں چاہتی تھی۔ اب اگر آئلہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سب رملہ کے مشورے پر ہوا ہے تو وہ تو فوراً سمجھ جائے گی کہ رملہ اصل میں کیا چاہتی ہے۔ کال ختم ہوتے ہی رملہ یقیناً شامی پر برس پڑے گی، کیونکہ اس کی پوری چال الٹی پڑ چکی ہے۔ دوسری طرف اگر ثاقب صاحب یہ گفتگو سن لیتے ہیں تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ وہ آئلہ کی سخت سرزنش کرتے ہوئے صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر آئندہ تم نے شامی سے رابطہ کیا یا میں نے تمہیں اس کے قریب بھی دیکھا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئلہ غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، جبکہ ثاقب صاحب شمسا اور زویا سے کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں اسے سمجھا دو، اگر اس بار کوئی غلط قدم اٹھایا گیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ ثاقب صاحب کی یہ باتیں سن کر شمسا بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل آئلہ کو اون کے خلاف نہ بھڑکاتی تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اسے اب اپنی بیٹی کو حقیقت کا سامنا کرنا سکھانا چاہیے کہ اون ہی اس کا شوہر ہے اور اسی کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے شمسا خود بھی جذبات میں بہہ رہی ہے اور وہ آئلہ کو درست سمت دکھانے کی بجائے اس کی الجھنوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ادھر آئلہ کمرے میں پہنچتے ہی اپنا سارا غصہ اون پر نکال دیتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر ہو اور دوسری طرف تم، تو میں زہر کو چننا پسند کروں گی کیونکہ تم میری برداشت سے باہر ہو۔ مگر حیرت انگیز طور پر اون اس کے تلخ الفاظ کا برا نہیں مانتا۔ وہ انتہائی تحمل سے کہتا ہے کہ آئلہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ وقت آنے پر یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو دوبارہ شامی سے شادی بھی کر سکتی ہو۔ حالانکہ اون جانتا ہے کہ شامی آئلہ کے لیے مناسب شخص نہیں، مگر وہ صرف آئلہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایک اور ایسی بات کہتا ہے جو آئلہ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ ایک دوست سمجھو۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ اون کا نرم رویہ اور خلوص دیکھ کر آئلہ کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پہلی بار اپنے دل کی بات کھل کر بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی محبت پر 1% بھی یقین نہیں رہا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں، لوگوں کے ہجوم میں میرے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا بھی وہی تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں، اصل قصوروار وہ خود ہے، مگر اس نے میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں کہا بلکہ سب کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر میرا اعتماد توڑ دیا۔ اون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا تم یہ سب بھلا نہیں سکتی، لیکن آئلہ کی آنکھوں میں برسوں کا درد جھلکنے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے بھول جاؤں، شامی وہ واحد شخص تھا جس سے میں نے محبت کی، جس پر اندھا اعتماد کیا، لیکن اسی نے میرا اعتماد اس بری طرح توڑا کہ اب مجھے کسی پر بھی اعتماد نہیں ہو رہا۔ ناظرین، آنے والی قسط میں جذبات مزید گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف اون کی قربانی اور خلوص، دوسری طرف شامی کی واپسی کی کوششیں، جبکہ رملہ کے منصوبے اب اس کے اپنے گلے پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آئلہ اور شمسا واقعی اون کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں؟ اور کیا اون کی تمام قربانیوں کے باوجود آئلہ کو کبھی اون سے محبت نہیں ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔